ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کی 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے بڑا علم نبوت ہے، یعنی رؤیا صالحہ علم نبوت کے ہزاروں حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ وہ روایت صحیح بخاری و مسلم غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں چند چیزیں دیکھنے کی تعبیرات بتانے والے ہیں جو کہ عام طور پر خواب میں دیکھی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیرات کے علم میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، اس لیے ہم آپ کو جن تعبیرات کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ ابن سیرین ہی سے منقول ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو خواب کے بارے میں کچھ حقائق سے بھی آگاہ کریں گے اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم عمل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک فیکٹ ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، چلیے آپ کو چند چیزوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتاتے ہیں۔ خواب میں شیر دیکھنا دشمن ہے۔ اگر دیکھیں کہ شیر سے لڑائی کی ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا اور جس کی جیت دیکھیں وہی مراد ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ شیر سے چھپ گیا ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے وہ امن پائے گا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا، اگر دیکھیں کہ اس نے قرآن پاک خریدا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو علم اور دانائی نصیب ہوگی، اور اگر دیکھیں کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے، اس کی صلاح کی ضرورت ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی آفت سے نکلے گا۔ خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے دوست نے اس کو کوئی گلدستہ چمیلی کا دیا ہے تو درمیان ان کے کوئی ملاقات پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چمیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے ہیں اور اپنے شوہر کو دیے ہیں، دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ چمیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ خواب میں چاول دیکھنا، خواب میں چاول دیکھنے کی تعبیر یاد رکھیں۔ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے، جتنے چاول دیکھے گا اتنے ہی مال نصیب ہوگا۔ اگر دیکھے کہ خواب میں پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ خواب میں ہدہد دیکھنا، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھے کہ ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ مشکورافت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اس نے دانائی نصیب حاصل کرے گا۔ خواب میں پیسے دیکھنا، خواب میں پیسے دیکھنا جنگ اور فتنہ ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو غم ملے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسے اس نے اپنے گھر سے باہر ڈال دیے ہیں تو اشارہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ خواب میں کبوتر دیکھنا، برسان ایک جانور ہے جس کو خواب میں کبوتر کہتے ہیں۔ اس کو خواب میں دیکھنا عورت اور کنیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے برسان کبوتر پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ خواب میں حج کرنا، اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں حج کرے گا۔ اگر بیمار دیکھے تو حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا، اور قرض دار دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو وہ قرض سے ادا ہوگا، اور اگر مسافر دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو وہ اپنے وطن سلامتی سے لوٹے گا۔ خواب میں نماز کے لیے وضو کرتے دیکھنا، اگر دیکھے کہ ہاتھ اور منہ صاف پانی سے دھویا ہے تو دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کام پائے گا اور اس کا مقصود حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے ناپاک پانی سے منہ دھویا ہے تو اس کی تعبیرات عمل کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے اپنا ہاتھ اور منہ دھویا ہے، دلیل ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی۔ خواب میں سونے کی کھان دیکھنا، اسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی پہاڑ کو کھودا اور وہاں سے ایک سونے کی کھان پائی تو دلیل ہے کہ وہ بموزق اپنی قدر کے مطابق ولایت و حکومت پائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا مسلو نیکوکار اور پادشاہ صالحین ہو تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم حکمت نصیب کرے۔ اگر دیکھے کہ کوئی کھان چاندی کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ کوئی عورت
جو بزرگ و رئیس لوگوں میں سے ہو، زوجیت میں لائے، جو کہ بجمال اور مالدار بھی ہوبے اور باج محتبر۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی فرزند مبارک پیدا ہوبے، خواب میں کتا دیکھنا۔ خواب میں کتا دیکھیں تو اس بات کی کوئی کمینہ یا مہربان دشمن ہوگا۔ اگر دیکھے کہ کتے نے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو مال میں نقصان ہوگا۔ خواب میں بھینسی جانور دیکھنا، بہوس جنگلی چوپائے، ان میں سے جس قدر نر ہیں مردوں پر دلیل ہے اور جس قدر مادہ ہیں عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بھینسیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی نے ان کو بھینسی کا شکار دیا ہے تو مال، نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے، اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی تعبیل ہے۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا، حضرت ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اس قدر قوت اور وجود باری ہے اور عذاب آخرت سے نجات پائے گا۔ خواب میں دودھ دیکھنا، اگر خواب میں صاف دودھ دیکھا ہے تو اس سے مال کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھے کہ اس دودھ کا ذائقہ خراب ہے یا ترش ہے تو دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا۔ خواب میں نمک دیکھنا، حضرت ابن شیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نمک نقدم اور نیک کام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملا ہوا بروا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا۔ خواب میں روٹی دیکھنا، اگر خواب میں روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ مال حلال ملے گا، بغیر نعمت کے، اور صاف ستھری روٹیاں دیکھنا اشارہ ہے کہ خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اگر خواب میں خشک اور گندی روٹیاں دیکھے تو اشارہ ہے کہ قحط اور تنگی دیکھے گا۔ خواب میں کینچی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرے گا۔ اگر دیکھے کہ سر کے بال یا کپڑا کینچی سے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ نیک ہوگا، اور دیکھے کہ کسی نے کینچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی تعبیر چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔